دوسرا سوال صدقہ فطر کے بارے میں ہے کہ یہ کنفیوژن دور کر دیجیے گا کہ یہ آخری روزے کا انتظار کرنا چاہیے، پہلا سوال۔ دوسرا کہ فطر کی کیا اقسام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کون سا دیا کرتے تھے؟ جی، صدقہ فطر کے بارے میں یہ روزہ کھل جانے کی خوشی ہے، اسے علماء، فطر کا مطلب کھل جانا، تو یہ روزہ کھل جانے کی ایک خوشی ہے، اور کچھ علماء نے لکھا کہ یہ رمضان کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ یہ ہر بالغ انسان پر جو صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ کچھ علماء نے یہ لکھا کہ اس کی ایک دن کی ضروریات سے زائد اگر اس کے پاس کچھ سامان ہو تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ تو یہ دونوں صورتیں رکھی گئی، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہو وہ بھی صدقہ فطر دے، اور ایک دن کی ضروریات سے زیادہ اگر کسی کے پاس سامان ہے یا ضروریات سے بڑھ جائے اس کی سامان، اسے بھی صدقہ فطر دے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کے لیے عید کی صبح کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ تو اصل یہ واجب ہوتا تو عید کی صبح سے ہی ہے، لیکن علماء نے اس میں یہ لکھا کہ رمضان کے اواخر میں، جیسے ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اس کو دے دینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مستحق ہے، جو مسکین ہے، غریب ہے، جو ڈیزرونگ پرسن ہے، کم از کم اتنا ہو کہ اسے عید سے کچھ پہلے اس کی مدد ہو جائے اور اس کی عید بھی اچھی ہو جائے۔ باقی اس کی اقسام ہیں، اس میں مختلف اقسام، اس میں گندم ہے، اس میں جو ہے، اس میں کشمش ہے، اس میں کھجور ہے۔ ان تمام کے اعتبار سے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کا صدقہ فطر دیا ہے، باقی گندم اور جو بھی ہے۔ تو یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، ایسا نہ ہو کہ اپنی کمائی مہینے کی لاکھوں میں ہے اور گندم کے اعتبار سے 100 روپے صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہے کہ جس کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ گندم کے اعتبار سے دینا چاہے تو گندم کے اعتبار سے دے، جو کے اعتبار سے دینا چاہے تو اس میں مختلف، آج کل علماء نے، مختلف مدارس نے اس کی وہ مقدار، اس کی قیمت کے اعتبار سے، اس کی مقدار کے اعتبار سے اس کی قیمت بتائی ہے۔ 100 روپیہ ہے، پھر کوئی 400 ہے، پھر کوئی 800 900 کے قریب ہے، پھر 1500 1600 کے قریب ہے۔ تو جس کو اللہ نے جتنی ثروت دی ہے اس اعتبار سے، اب ایک گھر کے 4 افراد ہیں، اللہ نے ان کے مال میں برکت دی ہے، ثروت دی ہے، اگر وہ کسی غریب کے گھر کھجور یا کشمش سے فطرانہ دیں جا کے تو وہ 4-5 ہزار بنے یا اس سے زیادہ بنے تو کم از کم اس کی عید تو اچھی ہو سکتی، عید اچھی ہو۔ تو اس میں علماء نے لکھا کہ اواخر میں دے دینا چاہیے تاکہ جو غریب مستحق ہے وہ اپنی عید اچھی طرح سے گزار سکے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے، صدقہ فطر کے بارے میں بھی یہی؟ یہ اب اس میں بھی بتانا تو ضروری نہیں ہے، یہ جتنے بھی صدقات ہیں اس میں بتانا ضروری نہیں کہ یہ اس کو دے دیا جائے۔ جی، یہ صدقہ فطر بعض لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بھی صدقہ فطر ہے یا ان کے لیے فدیہ ہوگا؟ وہ روزے کا فدیہ ہے، صدقہ فطر الگ وجوب ہے اور فدیے کا الگ مقام۔ صدقہ فطر جی وہ بھی دیں گے جو بالغ ہے اور بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، روزے نہیں رکھ سکے، وہ الگ بات، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ سوال ہے کہ روزہ رکھا یا نہیں رکھا، وہ ایک الگ موضوع، لیکن صدقہ فطر تو دینا ہی دینا ہے۔ اچھا، میں گھر کے اندر ہوں، میں بھی کماتا ہوں، میرے والد صاحب بھی کماتے ہیں، اور تو میرا صدقہ فطر میں دوں گا یا میرے والد صاحب دیں گے؟ جو آپ اگر ان کی کفالت میں ہیں تو وہ دیں گے، اگر آپ ان کی کفالت میں نہیں تو آپ اپنی طرف سے خود دیں گے۔ وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے بچوں کے، ان بچوں کا صدقہ فطر والد صاحب دیں گے یا سربراہ دے گا جو ان کی کفالت میں ہیں، جن کے وہ کفیل ہیں، جو خود بالغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور خود اپنے کفیل بن چکے ہیں یا کوئی ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو وہ خود دے سکتے ہیں، خود دینا چاہیے۔ اور دونوں کمانے والے ہیں تو صدقہ فطر دونوں علیحدہ دیں گے یا اکٹھا دیں گے؟ دونوں کو اب اکٹھا کر کے ہی دیں گے، اب الگ الگ تو نہیں ہے، لیکن وہ تو گھر میں چونکہ میاں بیوی کے مشورے سے، لیکن دونوں پر واجب ہے، دونوں پر واجب ہے۔ اب دونوں کی طرف سے اگر جو خاتون خانہ ہیں وہ کوئی ملازمت نہیں کر رہی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، خاتون خانہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، تو وہ جو صاحب خانہ ہیں وہ دونوں کی طرف سے دے دیں گے۔ اگر جو خاتون ہیں ہماری بہن وہ بھی کہیں ملازمت کر رہی ہیں اور صاحب بھی ملازمت کر رہے ہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں اپنا اور وہ بھی دے سکتی ہیں۔ غیر مسلم کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم کے بارے میں ہمارے ہاں تو غیر مسلم بہت کم ہیں، غیر مسلم کی ویسے مدد کر دی جائے۔
ہمارے یہاں جس طرح گھروں میں کام والی ہیں یا ماسیاں ہیں وہ نارملی دوسرے مذہب سے ہوتی ہیں تو ان کو بھی ایک رواج ہے تو ان کو دیا جاتا ہے. اضافی طور پہ بہتر یہی ہے، بہتر یہی علماء یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر بہتر یہی ہے کہ اس کا مستحق کسی مسلمان کو ہی ہو. باقی یہ ہے ان کی مدد کی جائے، اور جو 100 روپیہ صدقہ فطر دے سکتا ہے وہ 100 روپیہ اور بھی اللہ نے اور بھی دے سکتا ہے. تو ان کو اس اعتبار سے کہ میرا صدقہ بھی ادا ہو جائے، اور وہ کیونکہ اللہ کے رستے میں لگانے میں تو ہمیں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی ہے. اس کے مصارف بھی زکوٰۃ والے ہی ہیں، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو مستحق جتنے بھی غریب مستحقین ہیں جتنے بھی. جی